بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلم، تجھے کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ آج میں نے اپنے دوست سے سرگوشی میں کہا جو بریانی کی آخری پلیٹ نپٹانے میں مصروف تھا۔ کیا عجیب؟ اس نے منہ بھرے ہوئے جواب دیا، بریانی ٹھنڈی ہو رہی ہے تیری، جلدی کر اور مجھے بھی ایک پلیٹ اور دے۔ نہیں یار، وہ کونا دیکھ، ٹھیلے سے ذرا پرے جہاں اندھیرا گہرا ہے، مجھے لگتا ہے کوئی کب سے وہاں کھڑا مجھے گھور رہا ہے۔ اسلم نے ہنستے اس طرف دیکھا۔ ارے اندھیرے میں کیا نظر آئے گا تجھے؟ وہم ہے تیرا، دن بھر دیکھ کے پاس کھڑے ہو کر دماغ گھوم گیا تیرا۔ نہیں اسلم، یہ وہم نہیں ہے، میں نے کامتی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں، اندھیرے میں بھی، جیسے دو انگارے دہک رہی ہوں۔ اسلم کا ہنستا ہوا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے غور سے اس کونے میں دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، ایسا ٹھنڈا کہ رات کی اس پہر بھی میری ہڈیاں تک کانپ گئیں، اور اس ہوا کے ساتھ ایک عجیب سی خوشبو تھی، برفانی گلابوں جیسی، ایسی خوشبو جو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اسی لمحے اس اندھیرے کونے سے ایک آواز آئی، ایک نسوانی، روبدار اور سریلی آواز، جس نے میرے دل کی دھڑکن روک دی۔ وہ کہہ رہی تھی، تمہارا وہم نہیں ہے، میں واقعی تمہیں ہی دیکھ رہی ہوں۔ میرا دل حلق میں آ گیا، اسلم کے ہاتھ سے چمچ کر گیا، اور ہم دونوں نے دیکھا کہ وہ سایہ، وہ وجود، اندھیرے سے نکل کر ہمارے ٹھیلے کی مدھم روشنی میں آ رہا تھا، اور اسے دیکھ کر ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہاں تک پہنچنا، اس ٹھیلے تک، اور پھر اس پر اسٹار وجود تک، یہ سب ایک لمبی اور تھکا دینے والی کہانی کا حصہ تھا۔ میں عمران، 2 ڈگریوں کا مالک، آج سڑک کنارے بریانی بیچ رہا تھا۔ میری ماں، اماں، جب تک زندہ تھی ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی، عمران بیٹا، فکر نہ کر، تو ایک دن بہت شہرت پائے گا۔ ایک بابا جی نے کہا تھا، تیرا ستارہ عروج پر ہے، بس وقت کا انتظار کر۔ میں ان کی باتیں سنتا تو میرا خون کھولنے لگتا، میں حد سے زیادہ تلخ ہو چکا تھا۔ ارے اماں، کیسی شہرت؟ کون سا ستارہ؟ یہ دیکھو، یہ ہے میری ڈگریاں، ردی ہیں ردی، میں انہیں دکھا کر چیختا۔ کوئی مجھے چپڑاسی کی نوکری دینے کو تیار نہیں ہے، لوگ دوسری دفعہ منہ نہیں لگاتے، اور تم بابا جی کی باتوں میں بیٹھی ہو۔ میری تلخی دیکھ کر وہ خاموش ہو جاتی، بس ان کی آنکھوں میں ایک یقین رہتا، ایک پختہ یقین کہ ان کا بیٹا ایک دن بہت بڑا کام کرے گا۔ کاش وہ جانتی کہ بڑا کام تو دور، میں 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا تھا۔ ہمارا ماضی اتنا برا نہیں تھا، ابا جان کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ تب اماں کے بھائی میرے ماموں نے ہمیں سنبھالا، وہ ایک فرشتہ صفت انسان تھے، انہوں نے کبھی ہمیں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ 2 بڑی بہنوں کی شادیاں انہوں نے ہی دھوم دھام سے کی، میری پڑھائی کا سارا خرچہ بھی وہی اٹھاتے رہے۔ میں انہیں ابا ہی کہتا تھا، لیکن پھر اچانک وہ بھی چلے گئے۔ ایک دن دل کا دورہ پڑا اور سب ختم ہو گیا۔ ان کی وفات کے ساتھ ہی ہمارا سہارا بھی ختم ہو گیا۔ ان کے بچوں نے، جو میرے ماموں زاد تھے، ہم سے آنکھیں پھیر لی، جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہ ہوں۔ تب اماں نے پرانی سلائی مشین نکال لی، وہ لوگوں کے کپڑے سیتی، رات رات بھر جاگتی، ان کی انگلیوں سے خون بھی رستا، میں نے دیکھا تھا، مگر انہوں نے میری پڑھائی رکنے نہیں دی۔ وہ کہتی تھیں، میری یہی جمع پونجی ہے، میری اولاد کا مستقبل۔ ان کی محنت سے ہی میں نے یہ ڈگریاں حاصل کی تھیں، جنہیں اب کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے، میں جوتیاں چٹکاتا پھرا، ہر دفتر کے چکر لگائے، ہر جگہ انٹرویو دیے، ہر کسی کی منت سماجت کی، لیکن نتیجہ وہی 0۔ کوئی نوکری نہ ملی، کوئی سفارش نہیں تھی، کوئی رشوت دینے کو پیسے نہیں تھے۔ اور پھر قسمت نے ایک اور وار کیا، اماں پر فالج کا حملہ ہوا، ان کا ایک بازو مکمل طور پر بیکار ہو گیا۔ وہ بستر سے لگ گئیں، ان کی آنکھوں میں ایک حسرت ہوتی، ایک بے بسی ہوتی جو مجھ سے دیکھی نہ جاتی۔ میں ان کے لیے دوائی لانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھتا تو وہ میرا ہاتھ تھام لیتی، عمران، ہمت نہ ہار، بابا جی کی دعا۔ میں ان کی بات کاٹ دیتا، اماں بس کرو، خدارا بس کرو، کون سے بابا جی، کیسی دعا، سب جھوٹ ہے، سب فریب ہے۔ میری آواز میں اتنی کڑواہٹ ہوتی کہ وہ چپ ہو جاتی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ میں اندر سے مر رہا تھا، اپنی بے بسی پر، اپنی تعلیم پر، اپنی قسمت پر۔ اماں اب گنتی کے دن ہی پوری کر رہی تھیں، ان کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں، ان کی آنکھیں ہر وقت دروازے پر لگی رہتی،
شاید میرے کسی اچھے مستقبل کی خبر کے منتظر تھی۔ اور پھر ایک دن وہ ڈوری بھی ٹوٹ گئی۔ وہ مجھے اس اندھیری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں کئی دن تک سکتے میں رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ کیوں ہوں، کس کے لیے ہوں۔ اماں کے بغیر وہ چھوٹا سا کرائے کا گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ اماں کی وفات پر ان کے ایک کزن زبیر ماموں جو کافی کھاتے پیتے تھے اور دوسرے شہر میں رہتے تھے، بہت افسوس کرنے آئے۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو بہت پریشان ہوئے۔ وہ چند دن میرے پاس رکے، مجھے سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک دن انہوں نے مجھے مشورہ دیا، عمران بیٹا، کب تک ایسے خود کو ختم کرو گے؟ اٹھو، کچھ کرو، اماں کی روح کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کیا کروں ماموں، میرے پاس سب کچھ نہیں بچا۔ میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ انہوں نے کہا، تمہاری اماں کہتی تھی تمہارے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے، تم بچپن میں بھی کچھ بناتے تھے تو سب انگلیاں چاٹتے رہ جاتے تھے۔ تم ایسا کرو، کسی اچھے کوکنگ سینٹر سے کوئی کورس کر لو، پھر ہم مل کر کوئی چھوٹا موٹا ریسٹورنٹ یا شاپ کھول لیں گے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میرے اندر کی غیرت جاگ اٹھی۔ میں نے کہا، ماموں، آپ نے پہلے ہی بہت کیا، اب میں آپ سے کچھ نہیں لے سکتا۔ میں بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ لیکن وہ زبردست آدمی تھے، انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ اگلے ہی دن زبردستی میرا داخلہ شہر کے ایک مہنگے کوکنگ سینٹر میں کروا دیا اور فیس بھی بھر دی۔ میں لاچار تھا، مجھے جانا پڑا۔ دل نہیں تھا مگر میں سیکھتا گیا۔ شاید اماں کی دعا کا اثر تھا یا میرے ہاتھ میں واقعی کوئی جادو تھا۔ استاد میری تعریف کرتے تھے، کہتے تھے، عمران، تم مثالوں سے کھیلنا جانتے ہو۔ 2 ماہ کا کورس مکمل ہو گیا، لیکن اب آگے کیا؟ زبیر ماموں تو واپس جا چکے تھے اور میں کسی بڑے کاروبار کا، کسی ریسٹورنٹ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے بہت سرمایہ چاہیے تھا۔ تب میری نظر اماں کے اس چھوٹے سے زیور کے ڈبے پر پڑی جو انہوں نے میری شادی کے لیے بچا رکھا تھا۔ چند بالیاں اور ایک انگوٹھی۔ میرا دل پھٹ گیا۔ میں نے وہ زیور بیچ دیا۔ یہ آخری نشانی تھی جو میرے پاس تھی۔ ان پیسوں سے کوئی ریسٹورنٹ تو نہیں بن سکتا تھا، ہاں ایک ٹھیلا ضرور لگ سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اپنی ساری ڈگریوں کو ایک صندوق میں بند کیا اور بریانی کا ٹھیلا لگانے کا سوچا۔ پہلے تو بہت شرمائی کہ لوگ کیا کہیں گے، اتنا پڑھ لکھ کر اب سڑک پر بریانی بیچے گا۔ لیکن پھر بھوک اور غیرت کی جنگ میں بھوک جیت گئی اور میں نے قسمت آزمائی کا فیصلہ کر ہی لیا۔ میں نے ایک پرانی دیگ خریدی، کچھ ضروری سامان لیا اور شہر کے ایک مصروف کونے میں اپنا ٹھیلا لگا لیا۔ شروع کے دن بہت مشکل تھے، کبھی ایک پلیٹ بکتی، کبھی 2، کبھی سارا دن خالی بیٹھا رہتا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اماں کو یاد کرتا اور بریانی میں اپنا سارا خلوص ڈال دیتا۔ ہر چاول کا دانہ جیسے میری محنت کی گواہی دیتا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو میرا ذائقہ پسند آنے لگا، میری بریانی کی خوشبو دور تک جانے لگی اور پھر کچھ ہی دنوں میں میرا ٹھیلا مشہور ہونے لگا۔ لوگ دور دور سے میری بریانی کھانے آنے لگے، رش لگنا شروع ہو گیا۔ میرے پاس اب اتنے پیسے تھے کہ میں آرام سے اپنا گزر بسر کر سکتا تھا اور اس چھوٹے سے مکان کا کرایہ دے سکتا تھا۔ میں اب تلخ نہیں تھا، میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، یا شاید اماں کی دعا اور بابا جی کی بات سچ ہونے لگی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ایک دن تھا، کام بہت اچھا ہوا تھا، دیگ تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ میرا دوست اسلم جو اکثر رات کو میرے پاس آ جاتا تھا، خوشگپیوں میں مصروف تھا۔ وہ میری کامیابی پر بہت خوش تھا۔ اسلم بولا، اے یار عمران، مان گئے استاد، کیا ہاتھ ہے تیرا، کیا ذائقہ ہے، لگتا ہے تیری بریانی کی خوشبو تو جنوں تک جاتی ہوگی۔ میں نے فخر سے سینہ پھلایا اور کہکا لگا کر کہا، کیوں نہیں دوست، میری بریانی تو کوہکاف میں بھی مشہور ہے۔ یہ صرف ایک مذاق تھا، ایک خوشی کا اظہار، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یہ جملہ ہوا میں تحلیل نہیں ہوا تھا، بلکہ کسی نے اسے بہت غور سے سن لیا تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ ٹھنڈی ہوا چلی، وہ عجیب خوشبو پھیلی اور وہ آواز آئی، وہ آواز جس نے کہا تھا، میں واقعی تمہیں ہی دیکھ رہی ہوں۔ وہ اندھیرے سے نکلی ایک لڑکی نہیں، وہ عام لڑکی نہیں تھی، وہ اتنی حسین تھی کہ میں نے آج تک ایسی عورت نہیں دیکھی تھی۔ اس کا لباس شاہانہ تھا، جیسے کسی دوسرے دنیا کی شہزادی ہو۔ اس کے بال رات سے زیادہ سیاہ تھے اور اس کی آنکھیں خدا کی پناہ، ان میں وہی غیر انسانی چمک تھی جیسے ستارے جل بجھ رہے ہوں۔ اس نے میرے ٹھیلے کے قریب آ کر کہا، میں نے کبھی ایسی بریانی نہیں چکھی،
کیا میں ٹرائی کر سکتی ہوں؟ میں اور اسلم تو جیسے بت بن گئے تھے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے بس لرزتے ہاتھوں سے ایک پلیٹ میں تھوڑی سی بریانی نکالی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے پلیٹ تھام لی، اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ اس نے ایک چھوٹا سا چمچ لیا اور بریانی کو چکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ناقابل یقین تاثر ابھرا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ واہ، یہ تو بہت لذیذ ہے، اس نے کہا، اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی۔ عمران نے، یعنی میں نے ہمت جمع کر کے کہا، آپ نے بالکل ٹھیک سنا تھا، میری بریانی واقعی مشہور ہے۔ میں اب بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھی، شاید کو بہت ہی امیر زادی تھی جو رات کو اس غریب علاقے میں آ نکلی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا، ایک ایسی نظر کہ میں گھبرا گیا۔ اس نے کہا، یہ بریانی تم نے اتنی عمدہ بنائی ہے کہ میں تمہیں اپنا باورچی بنانے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گے اور میری رہائش گاہ پر کھانا بناؤ گے؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کوئی اتنی امیر اور حسین لڑکی مجھ جیسے ٹھیلے والے سے اتنا متاثر ہو گئی تھی کہ مجھے اپنا ذاتی باورچی رکھنا چاہتی تھی۔ میرے سارے خواب جیسے ایک دم پورے ہوتے نظر آئے۔ میں نے فوراً کہا، جی جی، میں تیار ہوں، میں بالکل تیار ہوں۔ اسلم نے مجھے کوہنی ماری، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ سوچ لے، لیکن میں اس وقت کچھ سوچنے کے قابل نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے ٹھیلا سمیٹا، دیگ کو ڈھانپ اور اسلم کو کل ملنے کا کہہ کر اس پر اسٹار لڑکی کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے مجھے ایک شاندار سیاہ گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا جو اندھیرے میں ہی کہیں کھڑی تھی اور مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ میں خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اماں کی باتیں، بابا جی کی دعا، سب سچ ہو رہا تھا، لیکن میری خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہی۔ گاڑی شہر سے باہر نکل گئی، کچے راستوں پر، ویرانوں میں، اور پھر ایک ایسی جگہ آ کر رکی جہاں دور دور تک کوئی عمارت نہیں تھی، صرف دھند اور عجیب سے دکھنے والے درخت تھے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھ کر ایک ایسی مسکراہٹ دی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا، میری رہائش گاہ پر، کوہکاف میں۔ اس کے ان دو لفظوں نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ یہ مذاق نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سر چمک تھی، وہی فاتحانہ مسکراہٹ۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ لاک تھا۔ میں نے چیخنا چاہا مگر میری آواز حلق میں ہی گھٹ گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے کامتی آواز میں کہا۔ کون سا کوہکاف؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ مجھے واپس لے چلو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں پولیس کو بلاؤں گا۔ وہ زور سے ہنسی، ایسی ہنسی کہ دھند میں لپٹے اور عجیب و غریب درختوں سے بھیانک سرگوشیاں ابھرنے لگی۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، پولیس؟ یہاں انسانوں کی پولیس نہیں آتی عمران، یہاں صرف ہمارا قانون چلتا ہے، اور تم خوش قسمت ہو کہ تم میری پناہ میں آئے ہو، ورنہ یہ جو دھند تم دیکھ رہے ہو نا، اس میں بھٹکنے والے کبھی واپس نہیں لوٹتے، ان کی صرف چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ اس کا لہجہ اتنا سرد و بے رحم تھا کہ میرا سارا وجود خوف سے کانپ اٹھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میں کسی بہت ہی خوفناک جگہ پھنس چکا ہوں۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اس نے کہا، آ جاؤ، میری رہائش گاہ آ گئی ہے۔ میں نے باہر دیکھا۔ سامنے کوئی محل یا عمارت نہیں تھی، بس ایک بہت بڑا قدیم اور ہیبت ناک نظر آنے والا غار تھا، جس کے منہ پر نیلی روشنی چمک رہی تھی، اور ارد گرد کی ہوا میں وہی برفانی گلابوں کی خوشبو پہلے سے کہیں زیادہ تیز اور ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، ایسا ٹھنڈا کہ جیسے میری ہڈیوں تک ٹھنڈک اتر گئی ہو۔ اس نے مجھے کھینچتے ہوئے کہا، ڈرو مت، ابھی تو تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تم تو کہتے تھے کہ تمہاری بریانی کوہکاف میں مشہور ہے، تو آؤ اپنے مداحوں سے ملو۔ میں بے بسی سے اس کے ساتھ گھسٹتا ہوا اس غار کے اندر داخل ہوا۔ اندر گھپ اندھیرا نہیں تھا، بلکہ دیواروں سے ایک عجیب نیلی اور سبز روشنی پھوٹ رہی تھی۔ یہ جگہ کسی محل سے کم نہیں تھی۔ ہر طرف قیمتی پتھر اور جواہرات جڑے تھے، لیکن سب کچھ بہت ہیبت ناک تھا۔ فرنیچر جیسے زندہ درختوں کو تراش کر بنایا گیا تھا، اور ان میں سے دھیمی دھیمی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ وہاں اور بھی مخلوقات تھیں، لیکن وہ انسان نہیں تھی۔ ان کے قد بہت لمبے تھے یا بہت چھوٹے، کسی کی آنکھیں شعلوں کی طرح دہک رہی تھیں تو کوئی سائے کی طرح دیواروں پر رینگ رہا تھا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ جن ذاتی
جس کا نام اس نے اب تک نہیں بتایا تھا، مجھے ایک بڑے سے ہال میں لے آئی جہاں ایک بہت بڑا باورچی خانہ بنا ہوا تھا، لیکن وہ بھی عام باورچی خانوں جیسا نہیں تھا۔ وہاں دیگیں خود بخود چولہوں پر چڑھ رہی تھیں اور چمچے ہوا میں معلق تھے۔ اس نے مجھے ایک چولہے کے پاس کھڑا کیا اور کہا، یہ ہے تمہارا کام کرنے کا مقام۔ کل سے تم میرے لیے اور میرے مہمانوں کے لیے بریانی بناؤ گے، وہی بریانی جس کی خوشبو یہاں تک پہنچی تھی۔ میں نے کہا، لیکن میرے پاس سامان نہیں ہے، چاول، مسالے، گوشت، میں کیسے بناؤں گا؟ وہ پھر ہنس دی۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ایک میز پر آنن فانن بہترین چاول، ہر قسم کے مسالے اور تازہ گوشت کا ڈھیر لگ گیا۔ اس نے کہا، یہاں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، بس تمہارے ہاتھ کا ذائقہ چاہیے۔ اب آرام کرو، صبح سے کام شروع کرنا۔ اس نے ایک سائے جیسی مخلوق کو اشارہ کیا۔ وہ مجھے ایک چھوٹے سے مگر آرام دہ کمرے میں لے گیا۔ دروازہ باہر سے بند ہو گیا اور میں اس خوفناک رات میں تنہا اپنے آنسوں کے ساتھ رہ گیا۔ اگلے کچھ دن میری زندگی کے سب سے بھیانک دن تھے۔ میں صبح اٹھتا، وہ سائے جیسی مخلوق مجھے باورچی خانے لے جاتی۔ میں سارا دن دیگیں چڑھاتا، بریانی پکاتا اور پھر وہی جنزادی آ کر بریانی کی دیگیں لے جاتی۔ وہ مجھ سے بہت خوش تھی۔ وہ روز آتی اور کہتی، واہ عمران، کیا جادو ہے تمہارے ہاتھ میں، میرے مہمان تو دیوانے ہو گئے ہیں، وہ روز تمہاری بریانی کی فرمائش کرتے ہیں۔ لیکن میں اندر ہی اندر گھل رہا تھا۔ میں نے ان چند دنوں میں ایسی عجیب و غریب اور خوفناک حرکتیں دیکھیں کہ میرا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سائے جیسے خدمت گار دراصل دھوئیں کے بنے ہوئے تھے۔ وہ دیواروں سے آر پار ہو جاتے تھے۔ ان کی کوئی واضح شکل نہیں تھی، بس دو سرخ آنکھیں اندھیرے میں چمکتی تھیں۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ جنزادی کے مہمان جو بظاہر خوبصورت انسان لگتے تھے، پلک جھپکتے میں اپنی شکل بدل لیتے۔ ان کے چہرے خوفناک اور غیر انسانی ہو جاتے تھے۔ ان کی زبانیں سانپ کی طرح لمبی تھیں اور وہ بریانی کو ہاتھوں سے نہیں بلکہ کسی عجیب طریقے سے نگل رہے تھے۔ میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ یہ لوگ انسان نہیں تھے، یہ جگہ زمین نہیں تھی۔ میں نے ایک رات جنزادی کو کسی سے بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی، ہاں وہ انسان ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں ذائقہ ہمارے جہان کا ہے۔ میں اسے کبھی واپس نہیں جانے دوں گی، وہ اب ہمیشہ یہیں رہے گا۔ یہ سننا تھا کہ میرے آسان خطا ہو گئے، میں قید ہو چکا تھا ہمیشہ کے لیے۔ میں نے ہمت جمع کی۔ میں جانتا تھا کہ رو کر چیخ کر میں یہاں سے نہیں نکل سکتا، مجھے کوئی اور راستہ اپنانا ہوگا۔ اگلے دن جب وہ آئی تو میں نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے چمچہ پھینک دیا اور کہا، بس بہت ہو گیا، میں اب اور کام نہیں کروں گا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ کی جگہ غصہ آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے ہمت کر کے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں کہاں ہوں اور تم کون ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں جو شکلیں بدلتے ہیں؟ یہ سائے کیا ہیں؟ اس نے ایک لمحے مجھے گھورا جیسے وہ مجھے جلا کر راکھ کر دے گی۔ پھر وہ اچانک ٹھنڈے لہجے میں بولی، تم جاننا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، تم جاننے کا حق رکھتے ہو۔ تم ٹھیک سمجھے عمران، یہ انسانوں کی دنیا نہیں ہے، یہ جنات کی دنیا ہے، اور میں ایک جن ذاتی ہوں، اور یہ سب میرے قبیلے کے جنات ہیں، اور تم اب ہمارے قیدی ہو۔ اس نے اتنی آسانی سے یہ سب کہہ دیا جیسے یہ کوئی عام بات ہو۔ میرے تو جیسے پیروں تلے سے جان ہی نکل گئی۔ میں نے کہا، جنات؟ مگر کیوں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ مجھے واپس جانے دو، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ میری اماں مر چکی ہیں، میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہے۔ میں اس کے قدموں میں گر گیا۔ میں گڑ گڑایا لیکن اس نے مجھے دھتکار دیا۔ اس نے کہا، واپس جانا ناممکن ہے۔ جو انسان ایک بار یہاں آ جائے وہ واپس نہیں جا سکتا، خاص طور پر تم جیسا ہنرمند باورچی ہمیں صدیوں میں ملتا ہے۔ تم اب یہاں رہو گے اور ہماری خدمت کرو گے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اس نے اصرار کیا کہ مجھے وہیں رہنا ہے۔ میں مایوس ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ التجا کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے اپنی عقل سے کام لینا تھا، مجھے اپنے واحد ہنر کو ہی اپنا ہتھیار بنانا تھا۔ میں نے آنسو پونچھے اور کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں رہوں گا، میں تمہارے لیے کھانا بناؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ جنزادی نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ شرط؟ تم
ایک قیدی، ایک انسان ہم جنات سے شرط رکھے گا؟ میں نے کہا ہاں، میری شرط، میں اپنی بریانی کے پیسے نہیں لوں گا، مطلب میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگوں گا، میں مفت میں کام کروں گا، لیکن آپ کو میری ایک بات ماننی ہوگی۔ اس نے یہ میری بات عجیب لگی۔ پیسے؟ وہ ہنسی۔ ہمیں تمہارے پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس خزانوں کی کمی نہیں، لیکن بولو تمہاری یہ شرط کیا ہے؟ شاید میرا دل پسیج جائے۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بریانی کو صرف اپنے خاص مہمانوں کو نہیں بلکہ اپنے تمام جنات دوستوں میں، اپنے پورے قبیلے میں تقسیم کریں اور ان سب سے کہیں کہ وہ اپنی اپنی رائے دیں، مجھے بتائیں کہ انہیں یہ کیسی لگی۔ میری یہ بات سن کر جنزادی پہلے تو چونکی، پھر اس نے کہکا لگایا، ایک ایسا کہکا جو پورے غار میں گونج اٹھا۔ وہ ہنستے ہنستے بولی، بس اتنی سی بات؟ یہ کیسی شرط ہے؟ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری تعریف کریں؟ واہ، انسانوں کی یہ خود پسندی کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے وہ جنات کی قید میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں بھی ایسا ہی کروں گی۔ میں آج رات ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کرتی ہوں، تم اپنی سب سے بہترین بریانی پکاؤ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میرے دوست تمہارے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں۔ اس نے یہ کہا اور وہاں سے چلی گئی، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ صرف تعریف سننے کا شوق نہیں تھا، یہ میری بقا کی جنگ کا پہلا قدم تھا۔ مجھے ان جنات کے دل میں جگہ بنانی تھی اور میرے پاس میری بریانی کے علاوہ کوئی دوسرا ہتھیار نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، یہ باورچی خانہ کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ دیواروں سے سبز اور نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی، بڑے بڑے چولہے خود بخود جل رہے تھے اور ان سے نکلنے والے شعلے ٹھنڈے تھے، ان میں کوئی تپش نہیں تھی۔ میرے نام نہاد مددگار، وہی سائے جیسی مخلوق جن کی سرخ آنکھیں اندھیرے میں چمکتی تھیں، میرے ارد گرد منڈلانے لگے۔ ایک سائے نے میری طرف ایک بوری بڑھائی، میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں چاول تھے، لیکن ہر دانہ موتی کی طرح چمک رہا تھا۔ دوسرے نے گوشت لا کر رکھا جو کسی نامعلوم جانور کا تھا اور اس میں سے ہلکی ہلکی نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ مثالیں خدا کی پناہ، وہ ڈبوں میں بند نہیں تھے بلکہ ہوا میں معلق چمکتے ہوئے بادلوں کی شکل میں تھے۔ میں جس مثالے کا سوچ تھا وہ بادل میرے قریب آ جاتا۔ میں ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، میں نے اپنی اماں کو یاد کیا۔ وہ کہتی تھی بیٹا، کھانا ہاتھ کے ذائقے سے نہیں دل کے خلوص سے بنتا ہے، دل لگا کر پکاؤ گے تو پتھر بھی موم ہو جائیں گے۔ میں نے سوچا آج پتھر نہیں جنات کو موم کرنا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا چلو عمران، آج اپنی زندگی کی سب سے بہترین بریانی پکا، آج تیرا امتحان ہے۔ میں نے کام شروع کیا، وہ سائے میرے اشاروں پر کام کر رہے تھے۔ میں حکم دیتا دیگ چڑھاؤ، وہ ہوا میں معلق دیگ کو اٹھا کر ٹھنڈے شعلوں میں رکھ دیتے۔ میں کہتا پانی لاؤ، ایک آبشار کی طرح شفاف پانی کہیں غیب سے آ کر دیگ میں گرنے لگتا۔ میں نے چمکتے ہوئے مثالوں کو، اس نیلے گوشت کو اور موتی جیسے چاولوں کو استعمال کرنا شروع کیا۔ میں ڈر کو اپنے دل سے نکال چکا تھا، اب میرے دل میں صرف ایک لگن تھی، ایک جنون تھا کہ ایسی بریانی پکے کہ یہ مخلوق جو بھی ہے اسے مان جائے۔ میں نے اپنا سارا ہنر، سارا خلوص، اپنی ساری دعائیں اس دیگ میں ڈال دی۔ گھنٹوں گزر گئے، بریانی کی خوشبو اس غار سے نکل کر اس پوری پراسرار دنیا میں پھیلنے لگی۔ یہ خوشبو ویسی نہیں تھی جیسے زمین پر ہوتی تھی، یہ زیادہ تیز، زیادہ نشہ اور زیادہ سحر انگیز تھی۔ اس میں ان برفانی گلابوں کی مہک شامل ہو گئی تھی۔ جنزادی کئی بار چکر لگا کر گئی تھی، اس کے چہرے پر ایک ناقابل فہم تاثر تھا۔ وہ میری لگن دیکھ کر حیران تھی۔ آخر کار دیگیں تیار ہو گئیں۔ میں نے دم کھولا تو ایک بھاپ کا بادل اٹھا جس نے پورے باورچی خانے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ خوشبو اتنی تیز تھی کہ وہ سائے جیسے خدمتگار بھی مست ہو کر جھومنے لگے۔ رات ہوئی، مجھے اس بڑے ہال میں لایا گیا۔ ارے وہ ہال نہیں تھا، وہ ایک وسیع و عریض میدان تھا جو اس غار کے اندر ہی موجود تھا۔ اس کی چھت پر ستاروں کی جگہ ہزاروں جگمگاتے ہوئے جواہرات ٹمٹما رہے تھے۔ وہاں سینکڑوں بلکہ ہزاروں جنات جمع تھے۔ خدا کی پناہ، میں نے ایسی مخلوقات کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ کوئی دیو کی طرح کا داور تھا جس کا سر چھت کو چھو رہا تھا، کوئی بونا تھا مگر اس کی آنکھیں اس کے چہرے سے بھی بڑی تھیں۔ کچھ جنات آگ کے بنے ہوئے تھے اور ان کے جسم سے شعلے لپک رہے تھے، کچھ پانی کی طرح شفاف تھے اور ان کی آر پار نظر آ رہا تھا، اور کچھ میری طرح انسانوں سے ملتے جلتے تھے
مگر ان کی خوبصورتی اور ان کا روب غیر انسانی تھا۔ جنزادی اپنے تخت پر بیٹھی تھی اور آج پہلے سے بھی زیادہ حسین اور خطرناک لگ رہی تھی۔ اس نے میرا تعارف کروایا۔ یہ ہے وہ انسان عمران جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے بریانی کوہکاف میں بھی مشہور ہے۔ آج یہ ہمارے لیے، خاص ہمارے لیے، اپنی مشہور بریانی لایا ہے۔ کھاؤ اور بتاؤ کیا اس کا دعویٰ سچا ہے؟ سب کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ ان ہزاروں آنکھوں میں میرے لیے حقارت تھی، شک تھا اور بھوک تھی، ایسی بھوک جو صرف کھانے کی نہیں لگ رہی تھی۔ میرا دل کانپ گیا، لیکن میں نے خود کو سنبھالے رکھا۔ بڑی بڑی دیگیں حال ملائی گئی۔ وہ سائے جیسے خدمتگار پلک جھپکتے میں سب جنات کے سامنے بریانی کی پلیٹیں رکھ رہے تھے، جو سونے یا چاندی کی نہیں بلکہ چاندنی جیسی کسی پتھر کی بنی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، صرف چمچوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں سانس روکے کھڑا تھا۔ یہ میری زندگی اور موت کا فیصلہ تھا۔ پھر ایک کونے سے آواز آئی، ایک بھاری گرجدار آواز، ایک دیو ہیکل جن کی تھی جس کی داڑھی سانپوں کی طرح بل کھا رہی تھی۔ اس نے دھاڑ کر کہا، یہ بریانی تو لاجواب ہے۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ غار کی دیواریں لرز گئیں۔ پھر ایک اور آواز آئی، ایک نازک ہوا جیسے جنی کی۔ میں نے آج تک ایسی بریانی نہیں چکھی۔ اس میں ذائقہ نہیں، اس میں جادو ہے۔ اور پھر جیسے کوئی بند ٹوٹ گیا ہو، ہر طرف سے تعریفوں کا شور بلند ہو گیا۔ واہ کیا ذائقہ ہے، لاجواب! اس انسان کے ہاتھ میں تو کوئی کرامت ہے۔ ہم نے ایسی لذت کبھی نہیں چکھی۔ وہ جنات جو مجھے حقارت سے دیکھ رہے تھے اب میری طرف ستائشی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بریانی نہیں کھا رہے تھے، جیسے وہ میرے خلوص کو، میری اماں کی دعا کو اپنے اندر اتار رہے تھے۔ میں نے دیکھا بہت سے جنات کی آنکھوں میں جو شعلوں کی طرح دہکتی تھیں ایک عجیب سی نرمی آ گئی تھی۔ جنزادی اپنے تخت پر بیٹھی یہ سب دیکھ کر حیران تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ اس نے شاید یہ توقع نہیں کی تھی کہ اس کے قبیلے والے ایک انسان کے کھانے کتنے دیوانے ہو جائیں گے۔ اس کا فخر، اس کا غرور جیسے ٹوٹ رہا تھا۔ شور اتنا بڑھ گیا کہ اس نے ہاتھ بلند کیا، سب خاموش ہو گئے۔ اس نے مجھے بلایا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے تخت کے قریب گیا۔ وہ کچھ دیر مجھے گھورتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، حیرت اور شاید تھوڑی سی ستائش بھی تھی۔ اس نے کہا، عمران، تمہاری بریانی نے سب کو دیوانہ بنا دیا ہے۔ تم نے اپنی شرط پوری کر دی۔ میرے قبیلے نے آج تک کسی چیز کی اتنی تعریف نہیں کی جتنی تمہاری اس بریانی کی کر رہے ہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اب بتاؤ تمہیں کیا انعام دیا جائے؟ تم نے کہا تھا تم پیسے نہیں لوگے، لیکن ہم جنات احسان نہیں رکھتے۔ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ تھا وہ لمحہ، میں آزادی مانگ سکتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کا انجام صرف موت ہوگا۔ وہ مجھے کبھی جانے نہیں دے گی۔ مجھے کچھ ایسا مانگنا تھا جو میری زندگی بھی بچائے اور مجھے اس قید سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی دے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، ملکہ، آپ کی تعریف ہی میرا انعام ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی کچھ دینا چاہتی ہیں تو بس مجھے اتنا انعام چاہیے کہ میں اپنی زندگی آرام سے گزار سکوں اور اپنی بریانی کے ذریعے لوگوں کو خوشی دے سکوں۔ میں نے جان بوجھ کر لوگوں کا لفظ استعمال کیا تھا، شاید اس میں انسان بھی شامل ہو۔ جنزادی میری اس عاجزی پر مسکرائی۔ شاید اس نے میری چالاکی نہیں سمجھا۔ اس نے کہا، واہ، تم صرف تعریف ہی نہیں بلکہ مزید خدمت کرنا چاہتے ہو۔ بہت خوب۔ اس نے کہا، تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اس نے تالی بجائی۔ وہی سائے جیسی مخلوق ایک چیز گھسیٹتے ہوئے لائے، جسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ ایک دیگ تھی، بالکل ویسی ہی جیسی میں زمین پر استعمال کرتا تھا، لیکن وہ کالے پتھر کی بنی تھی اور اس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے تھے۔ میں نے اس سیاہ پتھر کی دیگ کو چھوا۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈی تھی، لیکن اس ٹھنڈک میں ایک عجیب سی طاقت چھپی تھی، جیسے کوئی زندہ چیز میری لمس پر جاگ اٹھی ہو۔ جنزادی اپنے تخت سے اتر کر میرے قریب آئے۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بولی، کیسا لگا میرا انعام؟ عمران، اب تمہیں تھکنے کی بھی ضرورت نہیں، بس سوچو اور تمہارے مہمانوں کے لیے بہترین بریانی حاضر ہو جائے گی۔ تم اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری خدمت کرتے رہو گے۔ اس کے آخری الفاظ ہمیشہ کے لیے میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ یہ انعام نہیں تھا، یہ میری قید کا ایک نیا زیادہ شاندار بندھن تھا، ایک سنہری ہتھ کڑی۔ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، ملکہ، یہ تو میری خوش قسمتی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اس نے کہکا لگایا، مجھے تمہاری یہی ادا پسند ہے انسان۔
جانتے ہو کہ پھنس گئے ہو، پھر بھی خوش اخلاقی کا ڈرامہ کر رہے ہو۔ جاؤ اب اس دیگ کو آزماؤ۔ میرے قبیلے والے ابھی تک سیر نہیں ہوئے ہیں۔ میں نے دیگ کو گھسیٹ کر باورچی خانے میں لانے کی کوشش کی، لیکن وہ حیرت انگیز طور پر ہلکی تھی، جیسے کسی پر کا بنا ہو۔ میں نے اسے ٹھنڈے چولہے پر رکھا اور آنکھیں بند کر کے سوچا، اماں کاش تم دیکھتی تمہارا بیٹا جنات کو بریانی کھلانے لگا ہے، مجھے ہمت ہو۔ میں نے سوچا بریانی، اور اگلے ہی لمحے دیکھ کر ڈھکن خود بخود اٹھا اور اندر گرما گرم خوشبودار بریانی بھاپ اڑا رہی تھی۔ اس کی خوشبو میری پچھلی بریانی سے بھی 1000 گنا زیادہ سحر انگیز تھی۔ میں نے چکھ کر دیکھا، میرا اپنا ہاتھ، میرا اپنا ذائقہ، لیکن اس میں کوئی ایسی لذت تھی جو زمینی نہیں تھی، یہ نشاور تھی۔ وہ سائے جیسے خدمتگار فوراً حاضر ہو گئے اور دیگ سے پلیٹیں بھر بھر کر باہر لے جانے لگے۔ میں نے دیگ میں جھانکا، وہ اتنی ہی بھری ہوئی تھی جتنی پہلے تھی۔ یہ واقعی کبھی ختم نہیں ہونے والی تھی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میں کیا کرتا اس نام کا؟ میں تو یہاں سے جانا چاہتا تھا، اپنی دنیا میں، چاہے وہاں ٹھیلا ہی لگانا پڑتا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے، یا شاید نہیں، اس دنیا میں وقت کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں نہ سورج نکلتا تھا نہ چاند، بس وہ جواہرات کی مدھم روشنی ہر وقت رہتی تھی۔ عمران کی یعنی میری بریانی کی شہرت اس پورے عالم میں پھیل گئی۔ دور دور کے جناتی قبیلے، آگ کے جن، ہوا کے جن، پانی کے جن، سب میری بریانی چکھنے آنے لگے۔ جنزادی کا غار اب ہر وقت مہمانوں سے بھرا رہتا تھا اور وہ اس شہرت پر بہت نازا تھی۔ میں اب صرف ایک باورچی نہیں رہا تھا، میں ایک عجوبہ بن گیا تھا، انسان باورچی۔ جنات مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک آگ کا جن جس کا نام شعلہ زن تھا اکثر میرے پاس آ بیٹھتا۔ وہ گرجدار آواز میں کہتا، عمران تم انسان عجیب مخلوق ہو، اتنی کمزور، پھر بھی تمہارے ہاتھ میں یہ کیسا جادو ہے؟ میں بس مسکرا دیتا، یہ جادو نہیں، خلوص ہے جو شاید آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ایک ہوائی جنی جس کا نام سرسر تھا ہوا کے جھونکے کی طرح آتی اور کہتی، تمہاری بریانی میں تمہاری دنیا کی خوشبو آتی ہے، مٹی کی خوشبو۔ کیا تمہاری دنیا بہت خوبصورت ہے؟ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ میں کہتا، بہت، اتنی خوبصورت کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ جنزادی یہ سب دیکھتی اور مسکراتی رہتی۔ اسے لگتا تھا کہ میں اب اس ماحول میں گھل مل گیا ہوں، میں نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا ہے، لیکن وہ غلطی پر تھی۔ میں ہر روز ہر پل یہاں سے فرار کا سوچتا تھا۔ یہ جادوئی دیکھ میری سب سے بڑی طاقت تھی اور سب سے بڑی کمزوری بھی۔ میں ان سب کو خوشیاں دے رہا تھا، لیکن میرے اپنے دل میں راہ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایک دن محفل جمی تھی، تمام بڑے بڑے جنات سردار موجود تھے، اور میں اس جادوئی دیگ سے بریانی نکال کر دے رہا تھا۔ تبھی ہال کے دروازے پر ایک شور سا بلند ہوا۔ سب کی نظریں اس طرف اٹھ گئیں۔ جنزادی بھی غصے سے کھڑی ہو گئی۔ کون ہے جو ہماری محفل میں خلل ڈال رہا ہے؟ دروازے سے ایک فقیر اندر داخل ہوا۔ وہ انسان تھا، بالکل میری طرح، لیکن اس کے چہرے پر ایسا نور اور ایسی شان تھی کہ تمام جنات، یہاں تک کہ جنزادی بھی اسے دیکھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بوسیدہ کپڑے پہنے تھے، ہاتھ میں کشکول تھا، اور اس کی آنکھوں میں گہری پرسکون جھیلوں جیسی ٹھنڈک تھی۔ وہ چلتا ہوا سیدھا میرے پاس آیا۔ باقی جنات اس کے لیے راستہ چھوڑ رہے تھے۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا اور اپنا کشکول میری طرف بڑھا دیا۔ مجھے بھی اپنے دیگ سے کچھ کھلا دو بیٹا، بہت چرچے سنے ہیں تمہاری بریانی کے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کی جادوئی دیگ سے بریانی نکالی اور اس کے کشکول میں ڈال دی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور ایک نوالہ لے کر منہ میں رکھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون طاری ہو گیا۔ وہ کافی دیر ویسے ہی بیٹھا رہا۔ سارے جنات اور جنزادی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ پھر اس فقیر نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے کہا، بیٹا تمہاری بریانی نے میرا پیٹ نہیں، میرے دل کو بھرا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ یہ الفاظ، یہ لہجہ، یہ تو میری اماں کہا کرتی تھی۔ میں نے بے اختیار پوچھا، بابا جی آپ کون ہیں؟ آپ انسان ہیں؟ آپ یہاں اس جہان میں کیسے؟ وہ مسکرائے، میں جو بھی ہوں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں ایک راز بتانے آیا ہوں۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، کیا راز ہے؟ سارے جنات کان لگا کر سننے لگے۔ جنزادی کے ماتھے پر بھی شکنیں ابھر آئیں۔ فقیر نے کہا، راز یہ ہے کہ تم بہت ترقی کرو گے، اس سے بھی زیادہ جتنی تم سوچ سکتے ہو۔
میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ یہ کیسا راز تھا؟ یہ تو مجھے جن زادی بھی روز کہتی تھی۔ میں نے کہا، بابا جی یہ کیسی ترقی؟ میں تو یہاں قید ہوں، مجھے تو اپنی دنیا میں واپس جانا ہے۔ فقیر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے کہا، جلد بازی نہ کرو لڑکے، ہر قید بری نہیں ہوتی اور ہر آزادی اچھی نہیں ہوتی۔ تمہاری ترقی اسی قید سے جڑی ہے، لیکن تم ایک غلطی کر رہے ہو۔ میں نے پوچھا، کیسی غلطی؟ اس نے میری جادوئی دیگ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیگ، یہ تمہیں انعام میں نہیں امتحان میں ملی ہے۔ یہ تمہاری بریانی تو بنا دیتی ہے، لیکن اس میں سے وہ چیز نکال لیتی ہے جو تمہاری اصل طاقت تھی۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ کون سی چیز؟ اس نے کہا، تمہارا خلوص، تمہاری محبت، تمہاری محنت، تمہاری اماں کی دعا۔ یہ دیکھ تمہیں ایک کاریگر تو بنا دے گی، لیکن فنکار نہیں رہنے دے گی۔ اس میں سے نکلی بریانی جنات کا پیٹ تو بھرتی ہے، ان کا دل نہیں جیتی، اس لیے تم آج تک ان کے قیدی ہو، ان کے دل میں گھر نہیں کر پائے۔ میری آنکھیں کھل گئیں۔ یہ سچ تھا، جنات میری بریانی کے دیوانے تھے، لیکن وہ مجھے اب بھی ایک ادنا ہنرمند قیدی ہی سمجھتے تھے۔ کوئی میری عزت نہیں کرتا تھا سوائے خوف یا حیرت کے۔ فقیر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لمس ٹھنڈا نہیں تھا، اس میں ایک مانوس تپش تھی۔ اس نے نصیحت کی، بیٹا اس جادوئی دیگ پر انحصار کرنا چھوڑ دو۔ جب تک بہت مجبوری نہ ہو اسے استعمال نہ کرو، اپنے ہاتھ سے پکاؤ، وہی چمکتے مسالے، وہی نیلا گوشت استعمال کرو، لیکن اس میں اپنا دل ڈالو، اپنی اماں کی یاد ڈالو، اپنا وہ درد ڈالو جو تمہیں یہاں قید ہو کر ملا ہے۔ جب تمہاری بریانی میں تمہارا خلوص واپس آئے گا تو یہ جنات، یہ جنزادی سب تمہارے ذائقے کے نہیں، تمہارے خلوص کے قیدی بن جائیں گے، اور تبھی تمہاری ترقی کا اصل راز کھلے گا، تبھی تمہاری واپسی کا راستہ بنے گا۔ اس نے یہ کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جنزادی کی طرف دیکھا جو غصے اور حیرت سے اسے گھور رہی تھی۔ فقیر نے بس مسکرا کر سر ہلایا اور جیسے آیا تھا ویسے اس حال سے نکل کر غائب ہو گیا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا، میرے کانوں میں اس کی باتیں گونج رہی تھیں۔ میرے دل میں ایک نئی امید، ایک نئی روشنی جاگی تھی۔ میں نے فقیر کی باتوں کو اپنے دل میں بسا لیا۔ وہ جادوئی دیگ جو میری سب سے بڑی طاقت تھی، اب میرے لیے ایک امتحان بن چکی تھی۔ میں نے اسے باورچی خانے کے کونے میں ڈھانپ کر رکھ دیا۔ اس کی ٹھنڈک اب مجھے اپنی قید کا، اپنی کمزوری کا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میرا ہنر ہی میرا ہتھیار ہوگا، میرا خلوص ہی میری آزادی کا راستہ بنے گا۔ اگلی صبح جب سائے جیسی مخلوق مجھے لینے آئی تو میرے چہرے پر خوف یا بے بسی نہیں، ایک نیا عزم تھا۔ میں نے باورچی خانے میں جا کر ان چمکتے ہوئے مثالوں، ان نیلے گوشت کے ٹکڑوں اور ان موتی جیسے چاولوں کو دیکھا۔ میں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، آج تم سب میرے خلوص کی گواہی دو گے۔ آج میں تم میں صرف ذائقہ نہیں، اپنا دل، اپنی روح اور اپنی اماں کی دعائیں شامل کروں گا۔ میں نے دیگیں چڑھائیں اپنے ہاتھ سے، میں نے ہر مسالہ خود پیسا، ہر چاول کو خود پرکھا۔ میں بریانی نہیں پکا رہا تھا، میں اپنی ساری محرومی، اپنی اماں کی یاد، اپنی بے بسی اور اس قید سے آزادی کی اپنی تڑپ کو اس دیگ میں ڈال رہا تھا۔ میرے آنسو بھی شاید کچھ مثالوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ خوشبو اٹھی، لیکن آج یہ خوشبو صرف نشاور نہیں تھی، اس میں ایک درد تھا، ایک سچائی تھی، ایک ایسی مہک تھی جو صرف پیٹ کو نہیں روح کو چھو رہی تھی۔ یہ اس غار کی ٹھنڈی دیواروں سے ٹکرا کر جیسے انہیں بھی پگھلا رہی تھی۔ شام کو جب محفل جمی تو میں نے وہ دیگیں خود پیش کی۔ جنزادی اپنے تخت پر بیٹھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، ایک الجھن۔ شاید وہ حیران تھی کہ میں نے جادوئی دیگ کا استعمال کیوں نہیں کیا۔ جنات نے پہلا نوالا لیا اور جو شور ہر روز برپا ہوتا تھا، آج اس کی جگہ ایک گہرا پرتاثیر سناٹا چھا گیا۔ کئی جنات جن کی آنکھیں شعلوں کی طرح دہکتی تھیں، میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ وہ آگ کے جن تھے، لیکن آج شاید پانی کا ذائقہ چکھ رہے تھے۔ وہ دیو ہیکل جن، شعلہ زن جو ہمیشہ دھاڑتا تھا، آج میرے پاس آیا۔ اس کی آواز میں گرج نہیں، ایک نرمی تھی، ایک بھیگی ہوئی حیرت تھی۔ اس نے کہا، عمران، آج تم نے ہمیں کیا کھلا دیا؟ یہ ذائقہ تو ہے، لیکن اس میں کچھ اور بھی ہے، کچھ ایسا جس سے دل پگھل رہا ہے۔ یہ کیا جادو ہے؟ میں نے سر جھکا کر کہا، یہ جادو نہیں، یہ میرا درد ہے، میری سچائی ہے، یہ میرا خلوص ہے۔ وہ ہوائی جنی سرسر میرے قریب آئی،
وہ رو رہی تھی، اس کے آنسو ہوا میں بھاپ بن کر رو رہے تھے۔ اس نے کہا، آج تمہاری بریانی میں تمہاری مٹی کی خوشبو نہیں، تمہاری ماں کی دعا کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہم نے آج تمہیں تمہاری روح کو چکھا ہے، انسان۔ میں نے دیکھا جنزادی اپنے تخت سے اتر آئی تھی، وہ ہجوم کو چیرتی ہوئی میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں، ایک ناقابل یقین حیرت تھی، ایک ایسی شکست خوردگی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں چکھی تھی۔ اس نے لرزتی آواز میں مجھ سے پوچھا، یہ تم نے کیسے کیا عمران؟ یہ صرف ذائقہ نہیں، یہ احساس ہے، یہ تو وہ چیز ہے جو ہم جنات کب کے کھو چکے ہیں۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ تم نے ہمیں آج رلا دیا، ہم جو صرف کہہ کے لگانا جانتے ہیں۔ میں نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا، آج ان میں وہ سر چمک نہیں تھی، ایک الجھن تھی۔ میں نے کہا، ملکہ، آپ نے مجھے قید کیا، میرے ہنر کو قید کیا، لیکن آپ میرے خلوص کو قید نہیں کر سکی۔ یہ فقیر بابا کی نصیحت کا کمال ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری اصل طاقت یہ جادوئی دیگ نہیں، میرا دل ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ جنزادی کی آنکھوں سے جو ستاروں کی طرح چمکتی تھی، دو آنسو ٹوٹ کر گرے، وہ برفانی گلابوں کی طرح زمین پر گرے اور دھواں بن کر اڑ گئے۔ اس نے کہا، تم نے ہمیں ہرا دیا عمران، تم انسان کمزور ہو کر بھی جیتنا جانتے ہو، ہم جنات طاقتور ہو کر بھی ہارنا نہیں جانتے تھے۔ تم نے میرے قبیلے کو وہ چیز دے دی ہے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، احساس۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، جیسے اپنے اندر طوفان سے لڑ رہی ہو، پھر اس نے ایک فیصلہ کن لہجے میں کہا، تم سچ کہتے ہو، تمہارا خلوص اس اندھیری دنیا کے لیے نہیں بنا، یہ روشنی کے لیے بنا ہے۔ تم یہاں کے قیدی بن کر رہنے کے لیے نہیں بنے۔ تم جاؤ عمران، تم آزاد ہو۔ میری سماعت جیسے جواب دے گئی۔ میں نے کہا، کیا کہا آپ نے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے کہا تم آزاد ہو، تم اپنی دنیا میں واپس جا سکتے ہو۔ تم نے اپنی بریانی سے نہیں، اپنے خلوص سے اپنی آزادی خریدی ہے۔ اس نے حکم دیا، اس جادوئی دیگ کو لاؤ، یہ بھی ساتھ لے جاؤ۔ یہ تمہارا انعام تھا، لیکن اب یہ تمہارا امتحان بھی ہے۔ جیسے اس فقیر نے کہا تھا، یہ تمہاری نیت اور تمہارے خلوص سے ہی چلے گی۔ اگر دل میں لالچ آیا تو یہ صرف کالا پتھر رہ جائے گی۔ اس نے مجھے جواہرات کی ایک تھیلی بھی دی اور کہا، یہ تمہارے ان دنوں کا معاوضہ ہے جو تم نے ہماری خدمت کی۔ جاؤ اور اپنی دنیا میں جا کر دکھا دو کہ انسان کا خلوص کیا کر سکتا ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا، اس نے آنکھیں بند کی، ایک تیز ٹھنڈی ہوا چلی، میرا سر گھوم گیا اور جب میری آنکھیں کھلی تو میں اسی ٹھیلے کی جگہ پر کھڑا تھا۔ رات کا وہی پہر تھا، میرے کانوں میں گاڑیوں کا شور، لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی، ہوا میں مٹی اور دھوئیں کی مانوس خوشبو تھی۔ میں واپس آ گیا تھا اپنی دنیا میں، لیکن میں اب وہ پرانا تلخ عمران نہیں تھا۔ میرے ہاتھ میں جواہرات کی تھیلی تھی اور میرے قدموں میں وہ سیاہ جادوئی دیگ رکھی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنی اماں کی قبر پر حاضری دی۔ میں وہاں بہت رویا۔ میں نے انہیں اپنی پوری کہانی سنائی۔ میں نے کہا، اماں، تم ٹھیک کہتی تھی، بابا جی کی دعا سچ ہو گئی، میں بہت مشہور ہو گیا ہوں۔ کوہکاف میں بھی میں نے ان جواہرات سے شہر کے بیچوں بیچ ایک شاندار ریسٹورنٹ کھولا، اس کا نام کوہکاف بریانی رکھا۔ وہ جادوئی دیگ میرے باورچی خانے کی شان تھی، اور جیسا جنزادے اور بادشاہ نے کہا تھا، وہ میرے خلوص سے چلتی تھی۔ میں جتنی محبت سے پکاتا، وہ اتنی ہی لذت اگلتی، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ میں نے سینکڑوں غریبوں کو مفت کھانا کھلانا شروع کیا۔ میں روز ایک وقت ان کے لیے مقرر کرتا تھا۔ میرا دل جتنا بڑا ہوتا گیا، میری دیگ اتنی ہی بڑھتی گئی۔ میری شہرت، میری بریانی کی شہرت پورے شہر میں، پورے ملک میں پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے میری بریانی چکھنے آتے تھے۔ لوگ کہتے تھے، یہ بریانی نہیں، جادو ہے، یہ دل پر اثر کرتی ہے، اس میں نشہ ہے، اس میں سکون ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ واقعی جادو تھا، خلوص کا جادو، جو میں جنات کی دنیا سے سیکھ کر آیا تھا۔ میری کامیابی کی کہانی ہر زبان پر تھی، اخباروں میں میری تصویریں چھپنے لگی، ٹھیلے سے محل تک کے عنوان لکھے جانے لگے۔ ایک دن شہر کا بادشاہ یعنی اس ملک کا نواب بھی میری بریانی کے چرچے سن کر اسے چکھنے آیا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی پورے علاقے میں ہلچل مچ گئی۔ شاہی محافظوں نے ریسٹورنٹ کو گھیرے میں لے لیا۔ بادشاہ سلامت اندر تشریف لائے۔ ان کا وہی روب و دبدبا تھا، لیکن جنات کے بادشاہ کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ میں نے ان کا استقبال کیا، وہ مجھے غور سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے کہا، نوجوان، ہم نے تمہارے بہت چرچے سنے ہیں،
لوگ کہتے ہیں تمہارے ہاتھ میں جادو ہے، آج ہم خود اس جادو کو پرکھنے آئے ہیں۔ میں نے کہا بادشاہ سلامت، جادو نہیں بس خلوص شامل کرتا ہوں، آپ تشریف رکھیں، میں خود آپ کے لیے بریانی لاتا ہوں۔ میں نے اس کے لیے خصوصی بریانی اپنے ہاتھ سے بنائی، جادوئی دیگ سے نہیں، کیونکہ میں انہیں اپنا ہنر دکھانا چاہتا تھا، اپنا دل پیش کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پلیٹ ان کے سامنے رکھی، بادشاہ نے بریانی کو چکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے ایک نوالا لیا، پھر دوسرا، پھر وہ کچھ دیر آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے۔ پورا دربار خاموش تھا۔ پھر انہوں نے آنکھیں کھولی اور کہا، واہ، یہ بریانی واقعی لاجواب ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی لذت نہیں چکھی۔ یہ ذائقہ انسانی نہیں لگتا، اس میں تو کوئی جادو ہے۔ تم سچ کہتے تھے، یہ خلوص کا جادو ہے۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، تمہیں اس کا اجر ضرور ملے گا۔ میں نے ادب سے سر جھکایا۔ میں نے کہا بادشاہ سلامت، صرف بریانی نہیں، میرے دل کی محنت اور خلوص کو بھی قبول کیجیے۔ یہ وہی الفاظ تھے جو میں نے جنات کے بادشاہ کو کہے تھے۔ بادشاہ میری سچائی، میری عاجزی اور میری محنت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا، تم صرف ایک باورچی نہیں، تم ایک فنکار ہو۔ تمہاری جگہ اس ریسٹورنٹ میں نہیں، شاہی محل میں ہے۔ اس نے مجھے شاہی باورچی خانے کا سربراہ بنا دیا۔ یہ میری زندگی کا ایک اور نیا موڑ تھا۔ وہی عمران جو ڈگریوں کے باوجود نوکری کے لیے دھکے کھاتا تھا، آج ملک کے بادشاہ کا شاہی باورچی تھا۔ میں نے اپنی محنت اور لگن سے وہاں بھی اپنا مقام بنایا۔ میں نے شاہی عاشق خانے کی سربراہ کے طور پر اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیے۔ میں نے بادشاہ اور اس کے مہمانوں کے لیے لذیذ اور شاہانہ کھانے تیار کیے۔ میری شہرت پورے شہر میں پھیل گئی اور لوگ میری تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ میری اماں کی بات سچ ہو گئی تھی، اس بابا جی کی دعا پوری ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی اماں کی قبر پکی کروائی۔ میں روز وہاں جاتا اور انہیں بتاتا کہ ان کا بیٹا کتنا بڑا آدمی بن گیا ہے۔ وہ جادوئی دیگ اب شاہی باورچی خانے میں تھی، لیکن میں اسے صرف خاص موقعوں پر یا غریبوں کے لیے کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ میں اپنا ہنر، اپنے ہاتھ کا ذائقہ نہیں بھولنا چاہتا تھا۔ میں اس فقیر کی نصیحت نہیں بھولنا چاہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے مجھے بلایا اور کہا، عمران، میں نے تم سے زیادہ باکمال اور مخلص انسان نہیں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں تو میرے بیٹے کی شادی کے موقع پر ایک خاص کھانا تیار کرو، ایسا کھانا جو آج تک کسی نے نہ چکھا ہو۔ میری عزت کا سوال ہے۔ دور دور سے بادشاہ، راجے مہاراجے آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس ضیافت کو صدیوں یاد رکھیں۔ میں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ فکر نہ کریں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے بیٹے کی شادی کے موقع پر ایک یادگار کھانا تیار کر سکوں۔ میں اپنا دل نکال کر رکھ دوں گا۔ میں نے دن رات محنت کی۔ میں نے وہ سارے ہنر استعمال کیے جو میں نے جنات کی دنیا میں سیکھے تھے۔ میں نے ان کے شاہی باورچی خانے کے طریقے بھی یاد رکھے۔ میں نے صرف بریانی نہیں، اس نے شاہی قورمہ، موتی پلاؤ، زعفرانی کھیر، شامی کباب اور ایسے ایسے کھانے تیار کیے جن کی خوشبو ہوا میں تحلیل نہیں ہوتی تھی بلکہ رقص کرتی تھی۔ میں نے وہ جادوئی دیگ بھی استعمال کی، لیکن سب سے بڑھ کر میں نے اپنا خلوص شامل کیا۔ میں نے ہر دیگ پر اپنی اماں کے لیے دعا کی۔ میں نے ہر نوالے میں اپنی محنت شامل کی۔ شادی کے دن میرے پکائے ہوئے کھانوں نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ مہمان انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ دور دیش سے آئے بادشاہ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک مہمان نے کہا، یہ کھانا کسی انسان کا نہیں لگتا ہے، جنات نے پکایا ہے۔ یہ سن کر میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ بادشاہ اور اس کے مہمانوں نے میری تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر مجھے شاہی انعام سے نوازا۔ مجھے ایک بہت بڑی جاگیر عطا کی گئی۔ میری کامیابی کی کہانی پورے شہر میں پھیل گئی اور لوگ مجھے ایک کامیاب اور مشہور شاہی کک کے طور پر جانتے تھے۔ اماں کی بات سچ ہو گئی تھی، میں نے بہت شہرت پالی تھی۔ میں نے اپنی محنت اور لگن سے نہ صرف اپنی زندگی سنوار لی تھی، بلکہ بادشاہ نے میری عاجزی اور ہنرمندی سے متاثر ہو کر میری شادی بھی ایک معزز خاندان میں کروا دی۔ وہ ایک نیک اور خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے اپنی فیملی کے لیے بھی ایک اچھا مستقبل بنا لیا تھا۔ میرے بچے تھے، میرے پاس سب کچھ تھا، دولت، شہرت، عزت، ایک محبت کرنے والی بیوی اور بچے، وہ سب جو میں نے کبھی خواب میں سوچا تھا۔ میں اکثر رات کو شاہی باورچی خانے میں اکیلا بیٹھا ہوتا، اپنی اس سیاہ دیگ کو دیکھتا رہتا جو اب بھی میرے خلوص سے چمکتی تھی۔ میں اپنی اماں کو یاد کرتا، میں اس بابا جی کو یاد کرتا اور میں اس فقیر کو یاد کرتا جس نے مجھے میرا اصل راز بتایا تھا۔ میری زندگی مکمل تھی، لیکن کبھی کبھی سرد راتوں میں جب ہوا تیز چلتی تھی، مجھے ہوا میں ایک مانوس خوشبو آتی تھی۔
وہی برفانی گلابوں کی مہک، اور مجھے لگتا تھا جیسے کوئی بہت دور سے کوہکاف کی بلندیوں سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، کوئی جس کی آنکھوں میں آج بھی ستارے جلتے بجھتے تھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔